زید بن حارثہ، یہ تو زید بن ثانہ تھے، زید بن حارثہ کا نام سب نے سنا ہوا ہے۔ یہ حارثہ کلبی کے بیٹے تھے، 8 برس کی عمر تھی، والدہ کے ساتھ اپنے میکے والدہ گئیں تو شب خون ان کے قبیلے پہ مارا گیا، تو زید بن حارثہ کو بھی غلام بنا لیا گیا۔ ان کو عکاظ کے میلے کے اوپر جا کے بیچا گیا، تو امی خدیجہ کے جو بھتیجے تھے حکیم بن حزام، انہوں نے ان کو خریدا تھا، وہ خرید کے لائے اور پھوپھو خدیجہ کو دے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے یہی غلام زید بن حارثہ، بڑے سلیم الفطرت اور سلیم الطبع تھے، اگرچہ چوٹ تھی غلامی کی، ایک آزاد بچہ ہو 8-9 برس کا، اس کو ایک دم غلام بنا لیا جائے، لیکن ان کی مقدر اور قسمت کا بھی کیا کہنا کہ حکیم بن حزام نے خریدا، حضرت خدیجہ کے پاس آئے۔ گویا وہ جو ایک خاص غلاموں کے اوپر سختی اور تشدد ہوتا ہے وہ اس مراحل سے نہیں گزرے، اور پھر ان کی نصیبیں اس طرح جاگ اٹھے کہ حضرت خدیجہ نے اپنا یہ غلام رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، غلام ہی ہے نا، چاہے آزاد تھے، غلام ہو کے آگے رسول اللہ کا ان کے ساتھ اخلاق کا، پیار کا جو معاملہ ہے وہ آپ حیران رہ جائیں۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ سے ان کا انٹریکشن بڑا، پیار محبت بڑھتا چلا گیا۔ اسی اثناء میں حارثہ کلبی جو ان کے والد تھے وہ ڈھونڈتے ہوئے کہ میرے بیٹے کو کس نے اغوا کیا، کہاں بکا، ان کو خبر مل گئی کہ آپ کا بیٹا آج کل مکہ کے اندر ایک محمد نامی شخص ہے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں تھا کیا، خدیجہ کا شوہر ہے، ان کے پاس ہے۔ بڑا خوش ہوئے حارثہ، مال متا ٹھیک ٹھاک لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے پیش ہو گئے۔ اے اللہ کے رسول، جی فرمائیے، آپ کے پاس ایک غلام زید ہے؟ جی ہاں ہے، میں اس کا والد ہوں۔ رسول اللہ نے اکرام کیا، تعظیم کی۔ اے اللہ کے رسول، یہ مال ہے، اس وقت کے بے شمار دینار اور اس وقت کے بے شمار درہم وہ اکٹھے کر کے لائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ آپ نے جتنے کا خریدا میں آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، یہ اس کا معاوضہ ہے، میرے بیٹے کو آزاد کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا تو آپ کا بغیر ان پیسوں کے بھی آزاد ہے، معاوضہ تو میں آپ کو یہ واپس کرتا ہوں، لیکن میری بھی ایک گزارش ہے، ایک مطالبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زید سے اتنا اعلیٰ پیار کا رشتہ تھا، رسول اللہ اس کے باپ کو ویلکم کر رہے ہیں کہ حقیقی باپ آ چکا ہے، لیکن ساتھ میں کہہ رہے ہیں آزاد تو میں نے آپ کے کہے بغیر کر دیا، آزاد ہے، میری طرف سے تو میرا بیٹا ہی ہے، آزاد ہے، پیسے بھی آپ کے واپس ہوئے، لیکن میری ایک گزارش ہے۔ کیا گزارش ہے؟ میرے اس بیٹے سے پوچھ لینا کہ وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہے، صرف یہ پوچھ لینا۔ باپ نے کہا اس سے عمدہ عدل اور انصاف کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کو آپ نے آزاد بھی کیا اور یہ آپشن بھی دے دی کہ میرے ساتھ جانا چاہتا ہے یا آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ باپ گیا بیٹے کے پاس، اور آپ کو پتہ ہے جو بچہ غلام بنا ہو، تنگی سے آیا ہو، ایک مرتبہ پدرانہ شفقت کے جو جذبات ہوتے ہیں، باپ بیٹا گلے لگ کے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتے رہے، خون جوش مارتا رہا۔ چل زید، اللہ نے تجھے آزاد کروا دیا، اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں۔ کہاں گھر؟ کون سے گھر؟ زید نے کہا کون سے گھر؟ اب تجھے آزاد کر دیا گیا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ آیا ہوں، انہوں نے کہہ دیا ہے اگر زید کہے گا تو اس کو لے جانا۔ بابا رک جائیے، بابا رک جائیے، بابا رک جائیے، اپنے والد کو کہہ رہے ہیں، سگے باپ کو کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم پالا پوسا آپ نے ہے، پرورش آپ نے کی ہے، لیکن جو محبت و شفقت میں نے رسول اللہ کے دربار میں دیکھی ہے، جو انس اور الفت کا رشتہ، جو احترام اور شفقت کا رشتہ، جس طرح رسول اللہ میرے لیے باغ دوڑ کرتے ہیں، میں ان کا کہاں غلام ہوں، انہوں نے تو مجھے اپنے بیٹے سے بھی بڑھ کے عزت دی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ہاں آپ مجھ سے مل لیا کیجئے، میری غلامی، میرے نصیب یہی ہیں کہ میں اس آدمی اور اس شخص کی بارگاہ میں پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کو اطلاع مل گئی کہ زید کے یہ الفاظ رسول اللہ کے کانوں سے ٹکرائے، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور بھاگتے ہوئے باہر آئے، زید کا ہاتھ پکڑا، خانہ کعبہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے اللہ آج کے بعد
زید کسی کا غلام کا نہیں بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. یہ وہ اعلان تھا خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو کے اللہ کو گواہ بنا کے رسول اللہ انہیں اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا. یہ ہے محبت الفت. حتیٰ کہ قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں جب نبوت آ گئی کہ آپ نے اس کو زید بن محمد نہیں کہنا زید بن حارثہ ہے. چاہے آپ کا منہ بولا بیٹا ہے, ان کو ان کے باپوں کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. بتائیے دنیا کے اندر کون سا ایسا ہلاک ہے کہ سگا باپ لینے آئے بیٹا کہ میں نے باپ کے پاس نہیں جانا, اپنے استاد کے پاس رہنا ہے. یہ وہ اخلاق محمدیہ ہمارے معاشرے میں کہاں ہے؟ میرا اور آپ کا محبت کا کیا رشتہ ہے؟ کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح قوت محمدی میں پروئے ہوئے ہیں؟ نہیں ہیں. اللہ کی قسم اگر پروئے ہوئے ہوں تو کسی کی کیا جرت ہے کہ وقف املاک کے بل آئیں؟ کسی کی کیا جرت ہے کہ مسجدوں کے اوپر قبضے ہوں؟ کسی کی کیا جرت ہے کہ نئے نئے وفاق بنا کر مسالک کو آپس میں لڑانے کی اور مسالک کے مابین رسا کشی کی کوشش کی جائے؟ پتہ ہے نا, محبت ہے ہی نہیں, الفت ہے ہی نہیں, اخوت ہے ہی نہیں. نام کہ ہم مسلمان ہیں. وہ دور وہ تھا کہ جس میں اخوت محمدیہ اور اخلاق نبوی نے ایسی عمدہ مثالیں قائم کی کہ بس کلمہ گو ہے میرے سگے بھائی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. میں اور آپ اگر اس طرح کا معاشرہ نہیں بنائیں گے تو ہم فیل ہو جائیں گے. ہم اس دنیا کے اندر ظالم اور جابر, آپ کو پتا کیسے کیسے بل اور کیسے کیسے نظام آ رہے ہیں, ہم نہیں مقابلہ کر سکیں گے. اسلام اس چیز کا نام ہے. اسلام حقیقت میں بھی جو آج آپ کو باتیں بری لگتی ہیں نا, مغربی یلغار اور پروپیگنڈے کی وجہ سے چوبے کانٹا جو کابل میں, تو ہندوستان کا ہر پیرو جمع بیتاب ہو جائے. اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ اگر کابل کا مسلمان ہو, چاہے لیبیا کا مسلمان ہو, چاہے عراق کا ہو, یہ باتیں آج بڑی عجیب لگتی ہیں. یہ نیشنلزم ہونا چاہیے. وطن کا مسلمان بس بھائی ہے, باقی مسلمان بھائی بھی نہیں ہے. یہ کہا